دیکھو قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہتی تھی کہ آپ بڑی نشانی دکھاؤ، معجزہ۔ وہ کہتے تھے دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ نشانی ہے، میری دعوت دیکھو، میں اس پہ تم سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہا، تو بس اتنا کافی ہے، میری دعوت صحیح ہے، غلط بات نہیں کر رہا میں۔ کہہ رہے نہیں، آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، کوئی نشانی دکھاؤ۔ تو انہوں نے کہا دیکھو جب اللہ نشانی دکھائے گا نا تو تمہیں مہلت نہیں دے گا، اور پھر اس نشانی کے آداب بھی بہت ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں نشانی۔ انہوں نے کہا اچھا کیا نشانی؟ اب دیکھو کیسے عجیب سا مطالبہ کیا بیہودہ، اس پہاڑی سے اونٹنی نکال دو، اے بھائی جو منہ میں آیا بک دیا۔ عجیب سی بات ہے نا کہ پہاڑی سے کیا نکالو؟ اونٹنی۔ یہ ان کا خیال تھا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پیغمبر نے اللہ سے کہا اللہ اس پہاڑی سے کیا نکال دے؟ بیہودہ اعتراض ہے، بیہودہ بات ہے، نکال دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے نکال دیتا ہوں میں، لیکن جب یہ اتنی بڑی نشانی دیکھیں گے نا پہاڑی سے اونٹنی بھی، تو پھر اس اونٹنی کے آداب بہت ہوں گے۔ ابھی تک تو آپ دعوت دے رہے ہیں، جو مان رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں مان رہا کوئی آسمانی آفت نہیں آ رہی ہے، آخرت کے لیے میں نے چھوڑا ہوا ہے، مہلت دی ہوئی ہے، لمبی لمبی عمریں ہیں، سوچو جس ٹائم بھی خیال آ گیا توبہ کر لوں گا، لیکن جب یہ اونٹنی میں نکالوں گا تو پھر اس کے آداب ہوں گے۔ کیا؟ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، جس دن یہ پانی پیے گی کسی دوسرے جانور کو پانی پینے کی اجازت نہیں، جب یہ گھاس کھائے گی اس کو چھیڑنے کی اجازت نہیں۔ اب صبر کرو گے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، تو جب اللہ کی اونٹنی ہے تو پھر اس کے جو رہن سہن اور اس کے جو پروٹوکول ہوگا وہ بھی بڑا ہوگا، اس کا وہ چھوٹا موٹا پروٹوکول نہیں ہے۔ اب کیا ہے، وہ اونٹنی اتنا پانی پی لیتی تھی، ان کے لیے جانوروں کے لیے پانی نہیں بچتا تھا۔ انہوں نے کہا یار یہ ایک نئی ٹینشن۔ تو اللہ جب بڑی نشانی دکھاتا ہے نا تو پھر یہ چیزیں بھی ساتھ میں آتی ہیں، بڑی نشانی دکھاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے، شرارتی لوگوں نے کیا کہا بھائی اس اونٹنی کو قتل کرو، اس کی وجہ سے ہمارے جانور کا نقصان ہو رہا ہے۔ پیغمبر نے کہہ دیا کہ اس کو کچھ کہا نہ تو پھر فوراً عذاب آئے گا، لیکن وہی شرارتی لوگ اکٹھے ہوئے، اونٹنی کو قتل کیا۔ تو اللہ نے پیغمبر کو وحی کی کہ ان کو بتا دیں کہ 3 ایام، 3 دن بس انتظار کرو، کھاؤ پیو موج مستی، 3 دن کے بعد خدا تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو لے کے نکل جائیں۔ 3 دن کے بعد گہرے بادل آئے، حضرت صالح نے کہا کہ عذاب آ رہا ہے، انہوں نے کہا عذاب نہیں ہے تو بارشیں ہوں گی۔ فرمایا نا 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 بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، یہ وہ عذاب ہے جس میں جلدی مچا رہے تھے۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، قرآن کہتا ہے 7 دن 8 راتیں ایسی ہوا چلی ہے سر جس میں ایک آواز ہوتی ہے نا خطرناک، اور اس ہوا نے ان کو اٹھا کے ایسے، کیونکہ کھجور کے تنوں جیسے تو کمبختوں کے قد تھے، اور کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ پاورفل کوئی بھی نہیں ہے، سب سے طاقتور ہم ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہوا سے مارا۔ علماء اس میں حکمت بیان کرتے ہیں، ہوا نے نا اٹھا کے پٹخائے ان کو۔ علماء کہتے ہیں کسی قوم پہ ایسا ہوا کا عذاب نہیں آیا، پانی سے غرق کیا فرعون کو، کسی قوم پہ پتھر برسے، یہ ہوا کیوں؟ اصل میں ہوا بہت ہلکی چیز ہے، اور ان کے دعوے تھے بہت بھاری ہونے کے۔ تو اللہ نے کہا میں سب سے ہلکی چیز سے تمہیں ماروں گا، میں سب سے ہلکی چیز سے تمہیں پٹخوں گا، میں سب سے ہلکی چیز ہوا ہے۔ تو ہوا 7 دن 8 راتیں چلی ہے اور ایسے اٹھا کے پٹخائے ان کو۔ قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے تنے جیسے فصلیں کٹی ہوئی پڑی ہوتی ہے نا، ایسے 7 8 ایک ہفتے کے بعد ان کی یہ حالت تھی۔ فہل تری لہم من باقیہ، اللہ فرماتے بتاؤ ایک بھی ان میں سے تمہیں زندہ نظر آیا کیا؟ ایسا اللہ نے پٹخ